میرے نبی نے اپنے سر کی آنکھ سے رب کا دیدار فرمایا۔ ما کذب الفؤاد، فؤاد کہتے ہیں دل کو، ما کذب الفؤاد، دل نے جھٹلایا نہیں۔ کس کو؟ لفظوں پہ غور کریں، قرآن کے الفاظ پہ۔ ما کذب الفؤاد، فؤاد کہتے ہیں دل کو، دل نے جھٹلایا نہیں۔ کس کو؟ ما رآ، را یرا آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، یعنی مطلب بنا جو آنکھ نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کو رب العالمین نے 34 معراج کرائے تھے، 35 معراج دل نے دیکھا اور 34واں معراج آنکھ نے دیکھا۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا تب یہ قرآن کے لفظ آپ سمجھ سکیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک بندہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جناب بندہ دیکھو، کیا یہ بندہ ثناء اللہ ہی ہے؟ تو آپ میں سے جس نے دیکھا ہی نہیں وہ تو تصدیق نہیں کرے گا، جس نے دیکھا ہے وہ کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ اب ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھ دیکھ رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے، گویا ما کذب الفؤاد ما رآ، یہ دو لفظ بتا رہے ہیں کہ 33 مرتبہ دل نے جو دیکھا تھا، 34ویں مرتبہ جو رب آنکھ نے دیکھا، دل نے 33 مرتبہ پہلے دیکھا ہوا تھا۔ جب آنکھ دیکھتی گئی تو دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، فؤاد کہتے ہیں دل کو، کذب میں نے جھٹلانا، ما نفی کے لیے، ما کذب الفؤاد، دل نے نہ جھٹلایا، ما کذب الفؤاد ما رآ، چونکہ دل پہلے پہچانتا تھا، تو جو پہچانتا تھا اس سے پوچھا کہ جو آنکھوں نے دیکھا وہی ہے، تو دل نے کہا وہی ہے۔ جو دل کی بولی کو رب نے وحی میں بیان کیا، ما کذب اب بولی تو رب کی ہے نا، ما کذب الفؤاد ما رآ، اے حبیب، گویا دوسرے لفظوں میں رب یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے جو مجھے دیکھا تو اس میں شک کوئی نہیں ہے، تیرے دل نے تصدیق کر لی ہے جس نے پہلے 33 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام، کیا حضور نے معراج کی رات رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا رآہ حتیٰ انقطع نفسہ، الفاظ ہیں کہ آپ نے اتنی بار کہا رآہ، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، حتیٰ کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ قسم اٹھاتے تھے، آپ فرماتے تھے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں معراج کی رات محمد مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا رأیت ربی، میں جب معراج پہ گیا تو میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا،
آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہ کی۔ اگلی آیت میں فرمایا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑ رہے ہو اس بات پہ جو اس نے دیکھا تھا۔ افتمارونہ، کیا تم دیکھے ہوئے پہ جھگڑ رہے ہو۔ افتمارونہ علی ما یری، لو پھر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، فرمایا اس نے دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ، تحقیق اس نے اس کو دیکھا، نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری بار پھر دیکھا۔ اندہ، یا اللہ کہاں دیکھا؟ فرمایا اندہ سدرۃ المنتہی، وہ سدرۃ المنتہی کے پاس، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پہ چھا رہا تھا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا ما یغشی، جو چھا رہا تھا۔ آپ انداز دیکھیں رب العالمین کا، فرمایا جب سدرہ پہ چھا رہا تھا۔ یا اللہ کیا چھا رہا تھا؟ فرمایا ما یغشی، جو چھا رہا تھا۔ یا اللہ پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، تسلی سے دیکھا، نہ آنکھ ٹیڑھی کی نہ آنکھ بہکی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مصطفیٰ کریم نے رب کا دیدار فرمایا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب یہ سارا مضمون ما زاغ البصر وما طغی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، اور جب وہ اس کو دیکھ رہا تھا وہ اسے دیکھ رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا محمد انت وانا وما سوا ذالک خلقت لاجلک۔ جملہ بڑا خوبصورت ہے، آپ نے اپنے ظرف کے مطابق لینا۔ ماشاءاللہ اب تو رونق بھی ہوگی، حال آپ کا فل ہو گیا۔ ہم اصل میں سنی آ تو جاتے ہیں لیکن ڈھیلے ہیں نا، سن ہو کے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو جملہ بولا نا، جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا یا محمد انت وانا وما سوا ذالک خلقت لاجلک، اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی، یا محمد انت، تم ہو، وانا، اور میں ہوں۔ جملہ دیکھو، محبتوں بھرا جملہ، یا محمد انت وانا، تم ہو اور میں ہوں، وما سوا ذالک خلقت لاجلک، ہم دونوں کے علاوہ میں نے جو بھی بنایا وہ تیرے لیے ہے۔ جملے کے لفظ تو تین ہی ہیں پر ہیں بڑے پیارے۔ یا محمد انت وانا، تم ہو میں ہوں، وما سوا ذالک، اور ہم دونوں کے علاوہ جو بھی ہے، خلقت لاجلک، محبوب میں نے تیرے لیے بنایا۔ اب جواب دیکھو مصطفیٰ کا، میں کہتا ہوں 1.25 لاکھ میں سے کوئی اور نبی ہوتا تو شاید یہ جواب نہ ہوتا۔ جو جواب ہمارے پیغمبر نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں، عرض کیا اللہم، یا اللہ، انت، تو ہے، وانا، اور میں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، تیرے اور میرے علاوہ جو بھی ہے جو تو نے میرے لیے بنایا میں نے تیرے لیے چھوڑا۔ ہے نا بڑا، یہ محبت بھرا کلام معراج کی رات کو ہو رہا ہے۔
اللہ نے فرمایا یا محمد انتا و انا، تو ہے اور میں ہوں، وما سوا ذالک خلقت لاجلک، تیرے اور میرے علاوہ جو بھی ہے میں نے تیرے لیے بنایا۔ عرض کیا اللہم انتا و انا، یا اللہ ایک تو ہے ایک میں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اس کے علاوہ جو بھی تو نے میرے لیے بنایا میں محمد نے تیرے لیے چھوڑا۔ پھر رب نے پوچھا بما اشرفک یا احمد، کیا چاہتے ہو؟ اب اگر کسی بندے سے کوئی پوچھے نا، کوئی بہت بڑا بادشاہ، کیا چاہتے ہو، تو اس کے جواب سے اس کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی سوچ کا پتہ چل جائے گا۔ مانگنے سے، سوال کرنے سے اس کی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ جب رب نے پوچھا نا کہ اے محبوب بتاؤ کیا چاہتے ہو، اب جواب جو تھا نا، اللہ نے محبوب چن کے بنایا ہے جو محبوب بننے کے قابل ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں۔ جواب بڑا پیارا ہے۔ جب رب نے پوچھا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں، تو جواب عرض کیا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیت، یا اللہ میں تو تجھے عبد کہتا ہی ہوں، سجدے میں گیا تو تجھے معبود کہا، میں نے کہا میں تیرا عبد ہوں، رکوع میں گیا تو میں نے کہا میں تیرا عبد ہوں، بدر میں گیا تو کہا کہ میں تیرا عبد ہوں، مکے میں تھا تو کہا میں تیرا عبد ہوں، مدینے گیا تو کہا میں تیرا عبد ہوں۔ یا اللہ میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج تو خود اپنی زبان سے مجھے اپنا عبد کہہ دے۔ تو اللہ نے جب بات قبول کی اور فرمایا سبحان الذی اسری، اللہ، یہ اس لیے ہے رب نے دعا قبول کی اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ محبود عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تو تیرا عبد ہوں، میں نے تو دعویٰ کیا، ہر موقع پہ اعتراف کیا، مزہ تب ہے کہ آج تو کہہ دے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی امت کی طرف آتا ہے تو قرآن رسول کا لفظ بولتا ہے، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ جب نبی انسانیت کی طرف آئے، انسان کی طرف آئے، مخلوق کی طرف آئے، تو رب یا نبی کہتا ہے یا رسول کہتا ہے۔ اب معراج کی رات مخلوق سے خدا کی طرف جا رہا ہے تو رسول بن کے نہیں، اس کا عبد بن کے جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں پہ سبحان الذی اسری برسولہ ہی نہیں کہا، سبحان الذی اسری بنبی ہی نہیں کہا، بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اے محبوب سبحان، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے وہاں پہ اپنے غلاموں کو یاد رکھا۔ ہم تھوڑا سا دور جائیں نا تو وہاں یار بھول جاتے ہیں، قریبی دوست، احباب، محلے والے۔ محبوب نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اس وقت بھی آپ نہیں بھولے جب ایک خدا تھا دوسرا مصطفیٰ تھا۔ محبوب اور کیا چاہتے ہو، امت کے لیے کیا چاہتے ہو؟ رب نے جب عطا کیا تو کلیم اللہ رستے میں بیٹھے ہیں، کلیم اللہ پوچھتے ہیں کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں، بدن پلیت ہو جائے، غسل جنابت ہو جائے تو 7 مرتبہ غسل جنابت ہو جائے تو 7 مرتبہ غسل ملا ہے، اور ناپاکی ہو جائے تو 7 مرتبہ دھونا ملا ہے، اور نمازیں 50 ملی ہیں۔
کلیم اللہ عرض کرتے ہیں حضور بہت زیادہ ہیں، یہ سختی ہے بڑی، اگر جسم ناپاک ہو جائے 7 مرتبہ دھلانا، جنبی ہو جائے بندہ تو 7 مرتبہ غسل کرنے سے پاک ہوگا، بڑا مشکل کام ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ کچھ کرم نوازی فرما۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، آپ علماء سے سنتے ہی ہیں کہ 5 کم ہوتی رہی۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ جب رب کو پتا تھا کہ 5 ہی پڑھنی ہے تو پہلی بار ہی 5 کیوں نہ دی، 50 کیوں دی؟ اللہ کو علم نہیں ہے کہ 5 پڑھیں گے؟ جب پتہ ہے کہ 5 ہی کر دینی ہے، رب تو عالم الغیب ہے، تو پہلی مرتبہ 50 دے کے پھر 5 پہ کیوں لایا؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نماز تو رب کی ہے، اگر مصطفیٰ کی عطا نہ ہوتی تو 50 پڑھنی پڑتی۔ نمازیں 5 پڑھ کے بھی یہ یقین کر لیں کہ یہ عطائے مصطفیٰ ہے، اور چونکہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے نہیں بدلتے، تو یا اللہ پھر فرمایا کون سا میں نے بدلا ہے؟ جب تمہارے پڑھنے کی باری آئے گی نا، پھر محبوب کی عطا سامنے آئے گی، جب میرے ثواب دینے کی باری آئے گی میرے کلمات نہیں بدلتے، میں ثواب 50 کا ہی عطا کروں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو ضرب 10، فرمایا ایک نماز پڑھو ضرب 10، 5 پڑھو گے تو ثواب 50 کا عطا ہوگا۔ اور وہ 7 غسل ایک بن گیا، 7 مرتبہ دھومن 1 مرتبہ غسل بن گیا، 1 مرتبہ دھونا بن گیا، اور یہ 50 نمازیں 5 بن گئیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رب آرینی والے رستے میں بیٹھے تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تو نے تو میرا نور نہیں نہ دیکھا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تم تو بے ہوش ہو گئے تھے، پہاڑ جل گیا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں، تم رستے میں بیٹھ جاؤ، جس کی ہمت ہے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے دیکھے گا، وہ دیکھ کے مجھے دیکھ کے تیرے پاس آئے گا۔ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکا، وہ چہرہ دیکھتے رہنا جس چہرے نے رب کا دیدار کیا ہے۔ اب حضرت کلیم اللہ نے تو آخری عربہ بھی لگایا کہ ایک موقع اور بن جائے میں پھر دیکھوں کہ اے مصطفیٰ کریم ایک دفعہ پھر جائے۔ حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے۔ اگر حضور جاتے تو 5 معاف ہو رہی تھیں، کلی صفایا ہو جاتا۔ حضرت کلیم اللہ تو اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مصطفیٰ کریم میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار کریں، اور وہ جلوے نور کے چہرہ والدعا پہ پھر تازہ پڑھے، اور پھر کلیم اللہ اپنی نگاہوں سے چہرہ والدعا کا دیدار کرے۔ تو گویا کلیم اللہ رب کا دیدار کرنے کے لیے ہمارے نبی کا وسیلہ پکڑ رہا ہے، بوسیلہ مصطفیٰ رب کا دیدار کلیم اللہ فرما رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ حضور بار بار آتے اور جاتے رہیں۔ تو حضرات